اس لیے معلوم ہوگا دونوں کا علم ہوگا تو ہم صحیح طرح سے حق ادا کریں گے نا اطاعت کا. اب اللہ کا علم ہم نے قرآن سے لے لیا، محمد کا علم حدیث. ٹھیک ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے کہ نبی غیب بتانے والے ہیں. کیا ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ غیب کی خبریں صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی غیب نہیں جانتا. کہا نبی سے پوچھو نا حدیثوں میں، کیا آپ نے کچھ غیب بتایا ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے غیب کوئی نہیں جانتا، مگر پھر بھی کہہ رہا ہے خبریں اللہ غیب کی دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ ایسے نہیں کوئی جانتا. کیا نہیں جانتا؟ جس طرح اللہ غیب جانتا ہے. کیا ہے؟ کسی کو خبر نہیں دیتا. کیا نہیں دیتا؟ اور بغیر خبر کے بھی جانتا ہے. کیا ہے؟ اس کو اللہ کہتے ہیں. مگر نبی اور رسول اسے کہتے ہیں جسے اللہ خبریں دیتا ہے غیب کی. ٹھیک ہے. اسے رسول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ خود سے نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ کہ غیب کیا ہے. اللہ کہتا ہے میں پھر انہیں خبریں دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ خبریں دینے کا مطلب ہو گیا کہ جو قرآن میں آیتیں اتاری اللہ نے، ٹھیک ہے، غیب کے بارے میں، وہ کس کے سینے پہ اتاری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جس پہ اتاری ہے اس سے پوچھ اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ ہم کلام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو پھر وہ تمہیں وضاحت بتائے گا. کیا بتائے گا؟ تو پھر تم جان جاؤ گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب دیا یا نہیں. خود سے غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے. اب یہ خود سے غیب جاننے والا تو سارے مانیں گے نا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. مگر جہاں اللہ کہتا ہے میں جس کو خبر دے دیتا ہوں وہ بھی ایمان لے آتا ہے غیب پر. یہ خبر والا ایمان اور ہے، جاننے والا ایمان اور ہے. اے مومنو غیب پر ایمان لے آؤ جب تمہیں خبر مل جائے. ٹھیک ہے. یہ ایمان لانے کے لیے ہے. کیا ہے؟ جب نبی کے پاس خبریں نہ ہوتی تو ہم غیب پہ ایمان کیسے لاتے؟ اور ایمان بالغیب ہے. کیا ہے؟ جس کا غیب پہ ایمان ہی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہا یہودی، نصرانی، کافر یہ غیب پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ کافر اور منافق. مرنے کے بعد والی زندگی پہ یہ ایمان نہیں رکھتے. وہ غیب کی زندگی ہے جسے تم دیکھ نہیں سکتے. کیا نہیں سکتے؟ مگر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب پوچھا جائے جو چلا گیا دنیا سے اسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، ہماری آنکھ سے غائب ہے نا، ہم اس کی آنکھ سے غائب تھوڑی ہے. وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اب جو ہمیں دیکھ رہا ہے اس کی زندگی کو ہم زندگی نہ مانے تو اللہ نے کیا کہا؟ عالم برزخ والی زندگی. کیا ہے؟ عالم دنیا والی نہیں ہے. کیا نہیں؟ زندگی کا مقام بدل گیا. زندگی تو ہے نا، اس زندگی پہ ایمان صرف مومن کا ہے جو مرنے کے ماں برزخ والی زندگی ہے، عالم ارواح والی زندگی. ٹھیک ہے. تو یہ زندگی ہے. کیا ہے؟ اب اس زندگی کے بارے میں جب تم نبی سے پوچھو گے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے تو وہ تمہیں اس زندگی کے غیب کے پردے ہٹا کے بتا دے گا. اللہ پردے ہٹا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگے سے تمہیں نظر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ تو وہ پھر تمہیں دکھاتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا. تو وہ غیب بھی دیکھتے ہیں، تم تو غیب دیکھ نہیں سکتے. تو پھر وہ جو دیکھتے تھے وہ تمہیں بتاتے تھے کہ میں اس کے ساتھ یہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. اس قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب قرآن تو نہیں بتا رہا اس قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
وہ تو کہہ رہا تم دیکھ ہی نہیں سکو گے، جب مرو گے تو تم بھی جان جاؤ گے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں حکم ہے، یہ بھی آیت ہے کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ مرنے کے بعد والی زندگی کیسی ہے، اور اس میں کیا سوال ہوں گے، اور کون سے لوگ ہوں گے جس کے تم ساتھ ہمسائے بنو گے، اور تمہاری قبر کیسی ہوگی۔ اب نبی نے فرمایا حد نگاہ کا وسعت ہو جاتی قبر، اب حد نگاہ کی خبر کس نے دی؟ حتیٰ کہ غائب ہے یہ تو سب، یہ ظاہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جس آنکھ سے اللہ نے پردے ہٹائے ہوں گے نور سے وہی دیکھیں گے۔ تو یہ خبریں لینے کے لیے پھر قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں غیب کی خبریں دیں گے، اور بخیل نہیں ہے غیب بتانے میں، غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی کہ وہ بتا دیں گے جو کچھ ہوگا، بتائیں گے کیا غیب، اور اس میں کیا کہے گا بخیل نہیں ہے، کیا نہیں ہے۔ ہم کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، تو کہا یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ جب نہیں تھا تو قرآن کہتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور نبی نے بھی کہا میں نہیں پڑھا ہوا۔ تم اسی آیت کو قیامت تک اس نبی پہ ٹھوکی رکھو، ٹھیک ہے، تو آگے آ رہی آیت تجوید تو پڑھو کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، مانو گے اس وقت نبی نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ نے پھر کیا کہا بسم ربک الذی خلق، پڑھ پڑھ، تاکہ تجھے کوئی یہ نہ کہے تو پڑھا ہوا نہیں تھا، میں نے تجھے پڑھایا، اور میرے پڑھے ہوئے پہ اگر کوئی شک کرے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں پڑھا رہا ہوں تجھے یہ شک سے پاک ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو وہ کتاب مجھ سے پڑھ جو شک سے پاک ہے، اور جو شک کرے وہ پھر کافر ہے۔ کیا اللہ نے پھر نبی کو وہ پڑھایا جس پہ شک کرنا کفر ہے، کیا ہے کفر ہے۔ پڑھایا کہاں سے؟ اپنے نام سے، اپنے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، اپنے نام سے، اور بتایا میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، تیری تخلیق کرنے والا، اور میں ہی تجھے تعریف دینے والا۔ وہ اتنے ایسا الفاظ مسلمان کو نہ سمجھ آئے، اور پھر کہے نبی پڑھا ہوا نہیں ہے، تو اقرا بسم ربک الذی، اللہ نے اسے پڑھایا تو ہے، اب تو مان پڑھا ہوا ہے۔ جب نہیں پڑھایا تھا تو ہم بھی مانتے ہیں وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میں نہیں پڑھا ہوا، اور جب اللہ نے کہہ دیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر تو مانو کہ اللہ نے نبی کو علم دے دیا، تعلیم دے دی، اب وہ پڑھے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھا رہے ہیں نا، اگر پڑھے نہ ہوتے تو صحابہ کو کیسے عالم دین بنا دیتے۔ 1,26,000 کو پڑھایا، ٹھیک ہے، اور وہ علم پڑھایا جو آدم سے لے کر لوح محفوظ سے لے کر تخلیق سے لے کر تعریف سے لے کر سب ہی بتا دیا کہ آدم کو کس طرح اللہ نے پیدا کیا، مٹی کتنے سال آسمانوں پہ گوندی رہی، یہاں تک بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ اللہ نے نبی کو بتایا، اور نبی نے تمام مسلمان اور انسانوں کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب بھی ہم کہیں نبی پڑھا ہوا نہیں ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق سے پہلے کہہ سکتے ہو،
کہ وہ پڑھا ہوا نہیں ہے۔ جب یہ آیت آ گئی اللہ کہہ رہا میں پڑھا رہا ہوں، تو پڑھ، میں پڑھا رہا ہوں۔ اب پڑھے ہوئے ہیں آپ، اب پڑھایا کس نے؟ اللہ نے، اپنی تعریف کے ساتھ۔ تو اس لیے قرآن ہمیشہ اللہ کی تعریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف۔ وہاں اللہ نے تعریف کی بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، جو تیرا رب ہے، اس کے نام سے پڑھ، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے پڑھ جو رحمان اور رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم رحمان اور رحیم کی وجہ سے پڑھے کہ اللہ کی رحمت ہم پہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اللہ کی آسانیاں ہمارے لیے ہو گئی، وہ آسانیوں کے ساتھ نہیں پڑھا۔ بسم ربک الذی خلق، اس کی قریب اور طرح ہے، وہ تخلیق کے ساتھ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت اور کرم سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کی ہم پہ رحمت نہ ہو ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہتے ہیں بسم اللہ زیادہ پڑھا کرو، کیوں؟ بسم اللہ دروازے کھولتا ہے تمہارے لیے رحمت اور کرم کے، بخشش کے۔ اس لیے کہتے ہیں بسم اللہ سب سے بڑی کرامت ہے اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اب بسم اللہ کے بارے میں جب اس کی کرامتیں دیکھو گے تو یہ دروازہ ہے اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کا۔ جب کسی بندے پہ اللہ کی رحمت اور کرم ہونے لگ جائے وہی بندہ بخشش والا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے دیکھ بخشش کن پہ میں نے کی، اگر تو میری رحمت اور کرم کا اقرار کرتا ہے کہ میں ہی رحمت کرنے والا ہوں اور میں ہی کرم کرنے والا ہوں اور میں ہی رحیم ہوں، میں ہی کریم ہوں، تو پھر جان میں نے کن پر رحمت کی ہے، جو انعام والے ہیں ان میں شامل ہونے کے لیے آپ نے علم لینا ہے کہ اللہ میں اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں تاکہ تیری رحمت والوں میں شامل ہو جاؤں، تیرے کرم والوں میں شامل ہو جاؤں، جن پہ تو نے علم سے رحمت کی، کرم کیا اور انہیں عبادت کی توفیق دی اور وہ انعام والوں میں ہو گئے، مجھے بھی پھر انعام والوں میں کہا۔ یہ پھر قرآن ہم انعام والوں میں شامل ہونے کے لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں انعام والوں کا ذکر نہ کریں کہ اللہ نے کن پہ انعام کیا اور عذاب والوں کا ہی ذکر نہ کریں تو ہم پناہ کس سے مانگیں گے؟ پھر ہم دوستی کس سے کریں گے؟ پھر ہم دشمن کس کو سمجھیں گے؟ ہمیں دوست اور دشمن کا جب پتہ ہی نہیں چلے گا تو ہم جہاد کیا کریں گے؟ نہ کوئی نفس کے ساتھ جہاد کرے گا، نہ پھر کوئی کافر کے ساتھ جہاد کرے گا۔ جب ہم جہاد ہی نہیں کریں گے تو ہماری زندگی نہیں ہے، جہاد زندگی ہے، یعنی کہ کوشش کرنا زندگی ہے، اپنے آپ کو بدلنا زندگی ہے، اپنے آپ کو اوپر لے کر آنا، اپنے آپ سے دوسروں کو راحت دینا، یہ جہاد ہے۔ جہاد اصل میں ایک دوسرے کی حفاظت، عزت، سبقت و مہربانی اور انعام اور امن کے لیے کیا جاتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے لیے سکون، چین، امن نہیں بنیں گے تو ہم بھی جہاد کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہا نفس کے ساتھ بھی جہاد کرو، کافر کے ساتھ بھی جہاد کرو، کیونکہ نفس بھی تمہارا دشمن ہے اور کافر بھی تمہارا دشمن ہے۔ دونوں ہی تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے ہاں ذلیل ہو جاؤ۔ کافر بھی یہی چاہتا ہے، ابلیس بھی یہی چاہتا ہے، اور نفس بھی تمہارا یہی چاہتا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سے ذلیل ہو جاؤ۔
تو ان کے بہکاووں میں نہیں آنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی سرکشیوں سے واقف رہنا تاکہ تمہیں یہ گمراہ نہ کر سکے۔ جب ہمیں پتا ہوگا کہ قرآن حدیث ان کی باتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ان کی باتیں نہ سنا کرو، اگر تم ان کی باتیں سنو گے تو یہ تمہیں گمراہ وسوسات عطا ہو جائیں گے، اور تمہیں اگر وسوسات آنے لگ جائیں گے تو آہستہ آہستہ تمہارا غیب سے ایمان کمزور ہونے لگ جائے گا۔ کوئی ظاہر چیز دیکھ کے تو وسوسہ نہیں آتا نا، جس کو نہیں دیکھا اس پہ ایمان رکھنا، ایمان رکھ کے سلامتی میں رہنا، اور سلامتی میں رہ کر اس کی فکر کرنا جس کو تو نے دیکھا ہی نہیں، جس زندگی کو تو نے دیکھا ہی نہیں، اس زندگی کے انعام حاصل کرنا، اور اس زندگی کے لیے دنیا کی زندگی کی چیزوں کو قربان کرنا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہ ابلیس اور نفس اور کافر تمہیں اس زندگی سے ہٹائیں گے کہ کوئی زندگی نہیں ہوتی، اسی زندگی کے لیے سب کرو، یہ دنیا کی زندگی۔ تو وہ تمہارے دل میں دنیا کی زندگی کی چاہتیں، ضرورتیں اور راحتیں تمہارے دلوں میں ڈالے گا، تاکہ تم آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دو، تیاری کرنا بھی چھوڑ دو، اس انعام سے واقف ہونا بھی چھوڑ دو، اس کی جو اللہ نے تعریف کی ہوئی ہے اس تعریف کو بھی تو نے نہیں ماننا، کیونکہ وہ تعریف نظر نہیں آ رہی۔ قرآن حدیث اس کی تعریف تو کر رہا ہے، مگر ہم دیکھ نہیں پاتے کہ واقعی وہ تعریف والی ہے یا نہیں۔ تو وہ ابلیس اور شیطان اور کافر اس کی تعریف نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، وہ دنیا کی تعریف خوبصورتی کی کرتے ہیں۔ وہ تمہیں کہیں گے کہ کیا کر رہے ہو، جو نظر نہیں آ رہی اس پہ ایمان رکھے ہو، یہ تو دھوکہ ہے، جو نظر آ رہا ہے یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ دیکھو ہم اس خوبصورتی کو مانتے ہیں۔ تو ان کی باتوں میں جب آؤ گے تو وہ تمہیں دین سے دور کر دیں گے۔ وہ دین کیا ہے؟ ایمان بالغیب، غیب پہ ایمان رکھنا ہی دین ہے۔ ظاہر تو کافر بھی ہر نفس سے فائدہ اٹھاتا ہے، مگر وہ عمر اور روح اور نور سے فائدہ نہیں اٹھاتا، نفس سے وہ بھی فائدہ اٹھاتا۔ ٹھیک ہے، اب قرآن تمہیں نفسی فائدہ بھی بتاتا ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ دیکھو نا، قرآن تو نفسی فائدے بھی بتاتا ہے، کہاں کے بتاتا ہے؟ قربانی کے لیے، اس کے لیے کہ اس نفس کے فائدے قربان کرو اللہ کی محبت میں۔ یہ فائدے حاصل کرنا گناہ نہیں ہے، مگر کس لیے حاصل کرنا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، کہ اللہ کی راہ میں ہم دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اس نفس سے اس لیے فائدہ لے رہے ہیں تاکہ اللہ دوسروں کی مدد کرنے سے راضی ہوتا ہے۔ اگر یہ نفس ہمیں فائدہ نہیں دے گا تو یہ نفس بیکار ہے، مرا ہوا ہے، تو ہم اپنے نفس کو زندہ بھی رکھتے ہیں اور اس نفس سے آخری زندگی بھی بناتے ہیں، اس کی قربانی دے کر، اس کی چاہت کی قربانی دے کر، اس کے مال کی قربانی دے کر۔ جو نفس ہمیں روکتا ہے، ہم اس کی مانتے نہیں ہیں، ہم پھر بھی مال اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اور اسے بھوکا رکھ دیتے ہیں۔ حاصل یہی کرتا ہے نفسی، مگر اس کے حاصل کرنے سے ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، ہم اس سے راضی نہیں کرتے، اور تم اس کے حاصل کرنے سے اسے ہی راضی کرنے لگ گئے ہو، تم اللہ کو بھول گئے۔ اس لیے کہا مومن وہ ہے جو نفسوں سے فائدہ اٹھائے اور پھر اللہ کی راہ میں اس فائدے کو نذرانہ دے دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، منافع اللہ کے لیے قربان کر دینا۔ تو ہم چاہے اولاد ہمارے لیے نافع ہے، چاہے علم ہمارے لیے نافع ہے، چاہے دولت ہمارے لیے نافع ہے، مومن کو دنیا کا کوئی بھی نافع ملے وہ اللہ کی محبت میں دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اس نافع کا بدلہ اللہ پھر اسے آخرت میں دے گا۔ تو مومن کا بدلہ بھی آخرت میں ہے، مگر جو کافر منافق
ہوں گے انہیں آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ نافع تو دنیا کا یعنی کہ نفسوں سے نافع وہ بھی اٹھاتے ہیں، اور نفسوں سے نافع مومن بھی اٹھاتا ہے۔ مومن کا نافع اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے اٹھا رہا ہے، اس کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اور کافر و منافق کا نافع اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے، اسے راضی کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ اپنے نفسوں کو راضی کرتے ہیں نافع اٹھا کے، اور ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو نافع لے کے اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں، کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ اس لیے وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تاکہ جان جائے کافر کہ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے کھا رہے ہیں، اس سے کچھ کھا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نام سے کھا رہے ہیں۔ یہ کھاتے بھی اللہ کے نام سے ہیں، یہ کھلواتے بھی اللہ کے نام سے۔ اس لیے کہتے ہیں غیر کا نام نہ لینا۔ کیا نہ لینا؟ اب بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ گے تو غیر کا نام لیا تو نہیں، ٹھیک ہے، حلال ہو گیا نا۔ اس لیے مسلمان کو کہ حلال پہ تو بسم اللہ پڑھنی ہے، حرام پہ بسم اللہ پڑھے گا تو وہ کہیں حلال نہیں ہو جائے گا، وہ حرام ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جاننا بھی لازم ہے کہ حرام کو ہم حلال نہیں کر سکتے، اور جو حلال ہے اسے ہم حرام نہیں کہہ سکتے، چاہے مکروہ کہہ سکتے ہیں۔ بغیر بسم اللہ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار مومن نے نہیں کھایا، کس نے کھایا؟ ابلیس کھا گیا، نفس کھا گیا، ٹھیک ہے۔ اب بسم اللہ سے کھانا کہا مومن نے کھایا ہے۔ اب مومن بسم اللہ کیوں لازم کر دیجیے ان میں بسم اللہ اس کے لیے تاکہ کافر جان جائے یہ کھاتا بھی اللہ کے نام سے ہے، اور یہ لٹاتا بھی اللہ کے نام سے ہے، اور یہ کماتا بھی اللہ کے نام سے ہے۔ یعنی کہ جب کمائی کو نکلتا تو اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ تو دے مجھے، حتیٰ کسی بھی پتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے لینا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کا نام لیتا ہے تاکہ اللہ بھی میرا راضی ہو میری محنت سے۔ اور دوسرے اللہ کا نام نہیں لیتے کیونکہ وہ اللہ کی رضا کو جانتے ہیں کہ اللہ نام لینے سے بھی راضی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کو ہر کام میں اللہ کا نام لینا چاہیے، کیونکہ کافر اللہ کا نام ہے، کام تو وہ بھی کرتے ہیں، اللہ سے غافل ہے۔ اس لیے کہا مومن کو اللہ سے غافل نہیں ہونا۔ کیوں نہیں غافل ہونا؟ کہ یہ ہر وقت اللہ کا نام لیتا ہے، اسے پتا ہے جس کام میں میں زیادہ اللہ کا نام لوں گا اللہ بھی راضی ہوگا، اور میرے کام میں اللہ برکت بھی ڈالے گا۔ تو یہ عظمت برکت سے بھی واقف ہے اور میرے کام کی حفاظت بھی کرے گا۔ تو یہ مومن اللہ کو اپنے ساتھ شامل رکھتا ہے، مدد میں بھی، کرم میں بھی، فضل میں بھی، رحمت میں بھی، اور اللہ اس کے ساتھ شامل رہتا ہے جب یہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔